حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بھی سوالات کے لیے مناسب یہ ہے، اس طرح آپ کا بھی فائدہ انشاءاللہ ہوگا اور مجھے بھی آرام ہوگا کہ عشاء کے بعد سوال جواب کا مسئلہ جو ہے وہ مستقل عشاء کے بعد، لیکن چٹ بھی آپ عشاء کے بعد بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پوچھنے والا بیٹھا ہے. اگر پوچھنے والا چٹ ابھی دے دے اور چلا جائے تو پھر میں جواب کس کو دوں؟ اس لیے چٹ بھی اپنے جنہوں نے سوال پوچھنے ہوں وہ آرام سے عشاء کی نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں تاکہ میں بھی سنتیں پڑھ کے فارغ ہو کے آ جاؤں. اور چٹ بھی اسی وقت اپنے ساتھ لائیں، آدمی بیٹھا ہوگا اس کو دے دیں، آ کے 10-15 منٹ میں اللہ کی رحمت سے بھگت جائے گی بات. اس طرح سوال جواب میں وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آدمی تقریر نہیں کر سکتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ خضاب لگانا جو ہے سیاہ رنگ کا وہ ناجائز ہے، لیکن اگر مہندی ملا لیں اس میں تو پھر جائز ہو جاتا ہے. کچھ حاجی صاحبان اپنے سر پہ مشین پھروا دیتے ہیں عمرے کے بعد، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے. اگر بال ہیں تو مشین پھروانا بھی ٹھیک ہے، اگر بال نہیں ہیں اس طرح پھروانا ضروری ہے. شوال میں اگر عمرے کرنے والا دوبارہ عمرے کرے تو افراد میں تبدیل ہوگا؟ نہیں ہوگا. شوال میں جس نے بھی میقات سے عمرہ کر لیا ہے اس کا حج تمتع ہے. تھوڑے بال کٹانے والے کے لیے دم دینا لازم ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ دم کی توفیق نہ ہو تو روزے رکھ لے. اگر ہم لوگ عمرہ کریں، عمرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی شوال میں عمرہ کرے گا حج تمتع ہوگا اور حج کی بکری دینی ہوگی. ایک موٹا مسئلہ سمجھ لیں، بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو آدمی رمضان کی عید کے بعد عمرہ کرے گا میقات سے اس کا حج تمتع ہوگا. جو آدمی رمضان کی عید کے بعد کوئی عمرہ نہیں کرے گا اس کا حج مفرد ہوگا. ایک موٹی سی بات ہے، بات ختم ہو گئی. ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں اور ہم مکے میں کام کرتے ہیں. بہرحال اگر آپ نے میقات سے عمرہ کیا آپ متمتع ہو جائیں گے. اگر آپ عمرہ نہیں کریں گے تو احناف کے نزدیک عمرہ نہ کرنے سے بھی دم پڑے گا کہ آپ میقات سے تجاوز کر رہے ہیں. تو اس لیے بہرحال اگر آپ مکے کے علاوہ حد حرم سے باہر کہیں آ جائیں تو پھر عمرہ نہیں کرنا ہوگا. درس کی کیسٹ جو ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے ملتی ہے. شیطان کی کنکریاں 12 ذی الحج تک ماریں تب بھی جائز ہے،
اور 13 کا دن رہ کر ماریں تب بھی جائز ہے۔ حرم شریف میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا طواف کرنا؟ طواف کرنا افضل ہے۔ قرآن ہر جگہ آپ دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ آپ جہاں بھی ہیں، مثلا کسی ملک میں ہوں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے اللہ کے گھر کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت طواف ہے۔ میں نے 3 طواف کیے اکٹھے، اس کے بعد میں بیمار ہو گیا، 3 دن کے بعد میں نے ان کی نفل ادا کی ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو صفا مروہ کرنے کے بعد عمرے کے احرام میں کتنے بال؟ عورت اپنے بال اکٹھے کر لے، جہاں آخر میں جا کر اکٹھے ہوں تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ عورتیں جو ادھر سے پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں ادھر سے یہ ناجائز ہے، پورے بال اکٹھے کرے، جہاں آخر میں پہنچیں وہاں کٹھے جو ہیں وہاں تھوڑے سے بال کاٹ دیں۔ مکہ میں ہم نوکری کے لیے آئے ہیں اور جب ہم آئے تو بغیر احرام کے آئے۔ اگر وہاں سے چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نوکری والے ہمیں کہاں لے جائیں گے، پتہ نہیں جدے میں رکھیں گے، پتہ نہیں مکے میں رکھیں گے، پتہ نہیں مکے سے باہر کہیں رکھیں گے، پھر کوئی جرمانہ نہیں آپ کا۔ اور اگر آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے سیدھا مکے جانا ہے پھر احرام ضروری تھا، پھر اگر نہیں باندھا تو پھر دم پڑ جائے گا۔ میں کراچی سے ہوائی جہاز پر آیا، میرا احرام گم ہو گیا، یعنی آپ نہیں گم ہوئے، صرف احرام ہی گم ہوا ہے، باقی کوئی پیسے شیسے پاسپورٹ ٹکٹ کوئی گم نہیں ہوئی، صرف احرام گم ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ قمیص اتار کے لبیک پڑھ لیتے، نیچے اتر کے چادریں باندھ لیتے، احرام تو باندھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ اگر ایک عورت حج کا احرام باندھ کر مینا چلی جائے اور پھر اس کے ایام کے دن آ جائیں تو کیا کرے؟ کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کٹائے، صرف نماز اور طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ جب پاک ہو جائے غسل کر لے اور طواف بھی کر لے، صفا مروہ بھی دوڑ لے، بات ختم ہو گئی، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے لیے تو بلکہ فائدہ ہو گیا، رش سے بچ گئی، جب پاک ہو جائے گی غسل کر کے بعد میں آرام سے طواف کر لے گی۔ ایک آدمی سے میں نے 1200 ریال ادھار لیا ہے اور کیا واپس جا کر میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ میرا حج تمتع، جب حج تمتع ہے تو قربانی یا بکری تمتع کی لازم ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، دین میں آسانی ہے، 3 روزے آپ رکھ لیں حج میں اور 7 روزے گھر جا کے رکھ لیں۔ ایک آدمی نے اپنی زمین وقف کر کے مر گیا، اس کے لڑکوں نے زمین بیچ کر پتہ نہیں کیا، بہرحال وقف کا بیچنا حرام ہے، وقف جب ہو جائے وہ نہیں بیچا جا سکتا، بچوں نے بیچا ہے تو زیادتی کی ہے۔ اب اگر وہی زمین ملے تو واپس خرید کر کے اس کو وقف کے کام میں لگائیں، اگر وہی نہ ملے تو جتنی قیمت اس کی لی تھی اتنی کی زمین خرید کر کے اب اسی کو وقف کے کام میں لگائیں۔ لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو عقیقہ کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ فرمایا، اور عقیقے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر لڑکا عطا فرمائے تو 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 دمبا یا 1 بکرا۔ اب جب آپ پرکار سے دائرہ کھینچیں گے تو جب دائرے کو ملائیں گے اس کے دونوں سرے برابر ہوں گے تو ملیں گے، اگر برابر نہ ہوں تو دیکھو نا جی، اس مثلا 1 انگلی ہے، اب یوں ملائیں تو لازمی بات ہے نا، 1 بڑا ہو جائے گا 1 چھوٹا ہو جائے گا نا۔ بھئی پرکار اسی لیے رکھ دیا نا تاکہ دائرہ ایسا بنے کہ اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ آگے مل جائیں۔
اگر دونوں سروں میں فرق ہو تو پھر ملیں گے نہیں. تو اس لیے پہلے بھی صرف اللہ نے جب ابتدا کی تو صرف ایک مرد اور عورت ہے، اور جب بنو اسرائیل کی نبوت میں انتہا کی تو پھر بھی ایک مرد اور عورت ہے. اب دائرہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ برابر ہے نا دائرہ. اچھا، اب دائرہ بن نہیں سکتا جب تک مرکز نہ ہو. مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا. اب درمیان میں کہیں آپ پرکار کی ایک ٹانگ رکھیں گے تو دوسری گھمائیں گے نا. جب مرکز ہی نہ بنے، نہ رکھیں تو ایسے گھماتے رہیں تو دائرہ بنے گا. اس کے لیے دائرہ تب بنے گا جب دونوں سرے برابر ہوں، اور دائرہ کھینچے گا تب جب مرکز ہو. تو اب دیکھیں اللہ نے جب دائرہ بنایا اپنے انبیاء کا، دائرہ کیسے خوب بنا ہے. ادھر آدم اور بیوی ہے، ادھر ماں اور بیٹا ہے، اور مرکز کس کو بنایا؟ اللہ نے کعبے کو، اور کعبے میں پیدا کیا کس کو؟ محمد الرسول اللہ. تو تمام انبیاء کے مرکز کیا بنے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. تمام انبیاء. اب چونکہ مرکز نہ ہو تو دائرہ بنتا نہیں ہے. اچھا، آدم نے بشارت دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھا لیا کہ جب زمانہ قیامت کا قریب آئے گا اترے گا عیسیٰ علیہ السلام اور تصدیق کرے گا دوبارہ شریعت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دنیا کا دائرہ بنایا تو درمیان میں کس کو رکھا؟ درمیان کیا تھا؟ کعبہ. ساری کائنات کی زمین بچھائی گئی تو درمیان میں کس کو رکھا؟ تو اب مرکز بنا کعبہ، یعنی پوری کائنات کا مرکز بنا کعبہ، اور پورے انبیاء کا مرکز بنا کون؟ محمد مصطفیٰ. تو اللہ نے جہاں مرکز کائنات رکھا وہاں مرکز نبوت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور فرمایا اول بیت، یاد رکھو کہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے. یہ بات سمجھیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں نہیں رہتے. الرحمن علی العرش استوى، میرا رب جیسی اس کی شان ہے وہ تو عرشوں پہ ہے کعبے کے اندر. یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ لوگوں کی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں طواف کر کے نکل رہا تھا، ایک بوڑھیا عورت تھی بیچاری، بہت ہی بوڑھی، بڑے آرام سے چل رہی تھی. میں ساتھ گزرا تو کہنے لگی بیٹا ادھر آؤ. میں قریب آ گیا. کہنے لگی کہ آپ یہاں رہتی ہیں؟ بارہ اس نے پنجابی میں کہا کہ آپ یہاں رہتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں یہاں رہتا ہوں. کہنے لگی پتر ایک گل دس دے. میں کہا دسو کی گل ہے؟ کہندی اے اندر قبر کے دیے ایک کالے گلاف والا جڑا کوٹھا پیارا کھلوتا ہے اے اندر قبر کے دیے. میں نے کہا اماں تیرا قصور نہیں، قصور اس مولوی کا ہے جو قیامت میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ اس نے طواف ہی قبر کا بتلایا ہے، سجدہ ہی قبر کا بتلایا ہے. وہ بڑھیا یہاں آگے بھی سوچ رہی ہے کہ کوئی اندر قبر ہے، کیونکہ دماغ میں جو ہم نے یہ بٹھایا ہوا ہے کہ قبر پہ ہاتھ باندھنے ہیں، قبر پہ جھکنا ہے، قبر پہ سجدہ کرنا ہے، قبر کے باہر پھرنا ہے، قبر سے الٹے پاؤں چلنا ہے، قبر پہ جا کے 9 راتے اعتکاف بیٹھنے ہیں. اب اللہ کے گھر میں کھڑی ہے لیکن دماغ میں یہ ہے کہ شاید اندر قبر. یاد رکھو، نہ قبر ہے نہ میرے مالک اندر ہے، بل یہ شان ہے جیسے فرما دے کہ میرا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس. لیکن یاد رکھو ساری کائنات کس کی ہے؟ مسئلہ سمجھو، ساری کائنات کس کی ہے؟ ساری زمین کس کی ہے؟ ساری دنیا کے گھر کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو پھر یہ بھی اللہ کا گھر ہے تو بات کیا ہوئی؟ ساری کائنات بھی اللہ کی، ساری دنیا کی زمینیں بھی اللہ کی، ساری کائنات اور ساری دنیا کے گھر بھی اللہ کے. لیکن فرق سمجھو، وجہ یہ ہے علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو، ایک آدمی ملے آپ کو، آپ کا پوچھیں کہ بھائی آپ کون ہیں؟ وہ کہے میں بادشاہ کا نوکر ہوں خاص، میں بادشاہ کا خاص ملازم ہوں خاص.
تو یہ بھی عزت کی بات ہے کہ آخر بادشاہ کا ملازم ہے. لیکن ایک کے بارے میں بادشاہ کہے کہ یہ میرا ملازم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی کہتا ہے میں بادشاہ کا نوکر ہوں، اور ایک نوکر کے بارے میں بادشاہ کہے کہ یہ میرا نوکر ہے، تو دونوں کی فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھا اس کو یوں سمجھیے، قرآن پاک سے سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں اعتراض نہ کرو، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. کہہ دو اللہ کا. تمام انبیاء اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے ہوتے ہیں. یاد رکھو، تم جب درود پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، برکت والا بھی بنایا، نماز کا حکم بھی دیا، زکات کا حکم بھی دیا، والدہ کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، ساری باتیں فرمائیں. تو بڑی شان ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. اب دوسرے مرتبے کو غور کریں. یہاں تو عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے مدنی نماز پڑھے. اللہ نے قرآن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا. کتنا فرق ہوا؟ وہاں تو اس نے کہا تھا میں بادشاہ کا ملازم ہوں، اور ایک کو بادشاہ نے کہا تھا کہ میرا ملازم ہے. تو دونوں میں کتنی فرق ہے؟ دونوں میں کتنی فرق ہے کہ ایک تو خود کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے. دیکھو میرا بندہ جب کھڑا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. اچھا اس کو دوسرے قرآن کی آیت سے سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. اللہ کی سلام ہو، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن موت آئے، جس دن میں قبروں سے یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی جب میں پیدا، جب مجھ پہ موت آئے، اور جب میں قبر سے کھڑا ہوں. اور جب یحییٰ علیہ السلام کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یحییٰ علیہ السلام نے جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کہ تعمیر تو ملائکہ نے بھی کی، اور اس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے بھی کی، شیس علیہ السلام نے بھی کی، اسی طرح اس کی تعمیر عمالقہ اور جرہم نے بھی کی، اسی طرح اس کی تعمیر سیدنا ابراہیم و خلیل نے بھی کی، اسی طرح اس گھر کی تعمیر قریش کے زمانے میں قریش والوں نے بھی کی، اور جس میں میرے آقا سرکار مدینہ بھی شریک ہوئے. اس کے بعد اس کی تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے بھی کی. عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج ابن یوسف نے بھی اس دیوار میں پھر رد و بدل کیا. کئی مراحل سے یہ گزرا ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا، نہ بنائے آدم کا ذکر کیا، نہ بنائے ملائکہ کا ذکر کیا. قرآن نے جو اہمیت دی ہے وہ بنائے ابراہیم کو دی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے. حالانکہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 2000 سال پہلے اللہ کے فرشتے اللہ کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اور اس کی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا.
اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میرے مدنی پاک جو ہیں وہ ہیں علی ملت ابراہیم، حضور حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، حضرت ابراہیم کی ملت پہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے جو حج کے احکام ہیں، جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کے مشاعر ہیں، جو حج کے فرائض ہیں اور جو قربانی کے مسائل ہیں، ان سب کا ذکر کیا ہے تو سیدنا ابراہیم سے کیا ہے، اس سے پہلے کا بھی ذکر نہیں فرمایا، اس سے بعد کا بھی ذکر نہیں فرمایا، تاکہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پہلے انبیاء بھی اولاد ابراہیم میں تھے لیکن بنو اسرائیل میں، اور سب سے آخری نبی، سب سے افضل نبی، سب سے اشرف نبی، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آپ بھی اولاد ابراہیم میں ہیں لیکن ولد اسماعیل میں ہیں۔ تو اب کعبہ بنا مرکز، تو مرکز میں اللہ نے اپنا گھر بھی رکھا اور مرکز میں اللہ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور اس کی میں نے عرض کیا تھا، اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے تو بنا ابراہیم سے کرتا ہے۔ اب دیکھو شان کعبہ، دیکھو کہ جب کعبے کی اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے بتلایا نہیں، صرف اتنی حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے، اپنے بچے کو لے کے جاؤ اور ایک جگہ جا کے وہاں جا کے بچہ اور بیوی چھوڑ دو۔ میرا اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبریل تیرے آگے ہوگا اور تمہیں لے کے چلے گا، جس جگہ تمہیں حکم دے وہیں اپنے بچوں کو چھوڑ دو۔ حاضر میرا اللہ، اور ساتھ یہ بھی حکم ہے، خلیل نے عرض کیا اللہ میاں وہ بھی بتلا دیں، فرمایا وہاں بچوں کو چھوڑنا ہے، بولنا بھی نہیں ہے، ان سے آخر وقت میں ملنا بھی نہیں ہے، ان سے الوداع بھی نہیں ہونا، بس چپ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ حاضر بڑا لمبا قصہ ہے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، جہاں یہ آج زمزم کا کنواں ہے اسی جگہ پر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جلدی سے اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب جانے لگے اب بیوی دوڑی پیچھے، اور اس نے جناب فریاد کی، اس نے کہا ابراہیم کم از کم ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس جنگل میں بے آب و گیا وادی میں ہمیں جو چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں، یا کوئی اللہ کا حکم ہے، کوئی ہمیں بات تو بتلائیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور بیوی پیچھے دوڑ رہی ہے، بیٹا یہاں اکیلا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان ہی نہیں کھلتی جب تک اللہ حکم نہ دے، بول نہیں سکتے، بیوی کو بتلا بھی نہیں سکتے کہ جی میں نے کیوں چھوڑا ہے۔ ہمارے تو عقیدے یہ ہے نا کہ جی پیر جو ہمارا مضبوط ہو تو بس جنت کے دروازے کھل جائیں گے، پیغمبر کی تو زبان نہیں کھلتی جب تک اللہ نہ کھلوائے۔ آپ جا رہے ہیں، بیوی دوڑ رہی، اللہ پاک کو رحم آیا، اللہ پاک نے فرمایا خلیل جواب دو بیوی کو، اور بیٹھے بیٹھے جواب دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، فرمایا بی بی میں کوئی ناراض نہیں، بے حکم رب الجلیل، اللہ کا حکم، میرا رب کریم۔ اب یہ کعبے بنانے کی تمہید باندھی جا رہی ہے نا کہ پہلے بچے چھوڑو، آج بھی بچے نہ چھوڑو تو کعبہ ملتا ہے بنا، آج بھی بچے تو چھوڑنے پڑتے ہیں نا۔ پھر اب جب سیدنا ابراہیم نے یہ کہا تو پتہ بیوی نے کیا جواب دیا؟
اور نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نبی کی بیوی ہے, کیا جواب دے رہی ہے؟ کون ہمیں کافی ہے؟ کیا کہا کافی کون ہے؟ اپنے خامد کو کہا کہ میرا خامد نبی ہے, وہی مجھے کافی ہے. نبی کا سہارا پکڑا, حضرت آدم کا سہارا پکڑا, کسی ولی کا سہارا پکڑا یا اللہ کا پکڑا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہا ابراہیم جاؤ اذا لا یضیعنا, تم جاؤ اب ہمیں تمہارا کوئی فکر نہیں. اگر رب کا حکم ہے خلیل راضی ہے تو خلیل کا خاندان بھی راضی ہے. تو بیوی واپس آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب علیحدہ ہوئے, آگے جا کے پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, بے آباد جگہ ہے, کھڑے ہو گئے اور دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سیدنا ابراہیم کھڑے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, بچے چھوڑے ہوئے ہیں, دل میں فراق ہے, بچوں کی جدائی کا اثر ہے, بیوی کی جدائی کا اثر ہے, ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں اور زبان پہ کیا آتا ہے؟ ربنا ربنا. یہ نہیں کہا میرے اللہ تجھے آدم کا واسطہ, تجھے نبیوں کا واسطہ, تجھے تیرے گھر کا واسطہ. یہ نہیں کہا ابا آدم مشکل میں میری مدد فرما. یہ نہیں کہا انبیاء میری مدد کرو. جس کے بیٹے بھی نبی ہیں, جس کے خاندان میں نبوت ہے, اسحاق بھی نبی, یعقوب بھی نبی, یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی, سارا خاندان نبوت ہے. نہ نبیوں سے مانگا, نہ جبریل سے مانگا, تو کس سے مانگا؟ کیا کہا؟ کیا دعا میں کیا کہا؟ سارے ایک دفعہ کہہ دو, کوئی حرج تو نہیں ہے. ہاں جی, اچھا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تم کیا پڑھتے ہو؟ ہاں جی, کیا پڑھتے ہو؟ ربنا. تو کعبے میں مانگتے ہو ربنا, اور اپنے ملک میں علی مشکل کشا, شان پیر حاجت روا, یا پیران پیر یا دستگیر مدد فرما. اللہ فرماتے شرم کرو, میرے نبی مجھ سے مانگے, محمد مجھ سے مانگے. 1,24,000 نبی مجھ سے مانگے, ملائکہ مجھ سے مانگے, فرشتے مجھ سے مانگے. جب تک مجھ سے نہیں مانگو گے میں تیری عبادت, تیری دعا بھی منظور نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی دعا کیا مانگی ہے پیاری. کہتے ہیں ربنا, اے میرے رب, انی اسکنت من ذریتی, میں اپنے بعض بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں چھوڑ کے؟ بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں, آبادی نہیں, درخت نہیں, باغ نہیں, پانی نہیں. مسلمانوں کا بھی غور کیا ہے, اللہ چاہتے تو مکے کے ارد گرد کے پہاڑ سبز نہیں ہو سکتے تھے؟ یعنی طائف کے پہاڑ سبز ہو سکتے ہیں, شام کے پہاڑ سبز ہو سکتے ہیں, بیت المقدس کے پہاڑ سبز ہو سکتے ہیں. اگر اللہ چاہتے تو یہاں بھی سبزہ بنا دیتے, یہاں بھی باغوں کو باغ لگا دیتے. اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی, میں اپنا گھر ایسے کالے خشک پہاڑوں میں رکھوں گا تاکہ جو آئے میرے کعبے کے لیے آئے, پہاڑوں کے لیے نہ آئے.
سبزے کے لیے نہ آئے، سیر کے لیے نہ آئے، موسم کے لیے نہ آئے. اس لیے علماء نے لکھا اللہ نے زمزم کا ذائقہ بھی عجیب رکھ دیا. اگر چاہتے تو میٹھا بنا دیتے، اگر چاہتے تو شہد سے زیادہ میٹھا کر دیتے اور اس کو زیادہ ٹھنڈا کر دیتے. فرمایا نہ، تاکہ جب زمزم پیے اس نیت سے نہ پیے کہ میٹھا ہے، اس نیت سے نہ پیے کہ ٹھنڈا ہے، اس نیت سے پیے کہ زمزم ہے اور شفا ہے. اس لیے پہاڑ بھی کالے، وادی بھی غیر آباد. اور آگے ابراہیم کیا کہتی ہیں؟ مولا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے گھر حرمت والے کے قریب بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، لیکن تیرا گھر ہے. ابراہیم سے پہلے گھر تھا تو کہہ رہے ہیں، اگر گھر نہ ہوتا تو ابراہیم کبھی نہ کہتے تیرے گھر کے پاس. گھر تو پہلے تھا. اللہ اکبر. اور کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اچھا اب دیکھیں آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا اللہ چھوڑ کیوں نہ. جو آدمی 3 دفعہ کہتا ہے نا ربنا ربنا ربنا، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اس لیے سارا قرآن کھولیں کیا ملے گا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. کہیں ملے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، ربنا هب لنا من ازواجنا. اللہ نے فرمایا میرے نبی پکاریں گے مجھے، ولی پکاریں گے مجھے، ملائکہ پکاریں گے مجھے. جب تو میری پکار میں کسی غیر کو ملائے گا یہی شرک بن جائے گا. دعا تو دعا رہی، پھر تو اپنے ایمان کی خیر منا. اللہ کے قرآن کے مسئلے ہیں، یہ کوئی الف لیلا نہیں میرے بھائی، کوئی پکی روٹی کی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے کوئی ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے. اگر کسی کا سہارا پکڑنا، کسی سے مدد مانگنی جائز ہوتی، سب سے پہلے ابراہیم مانگتے، سب سے پہلے اسماعیل مانگتے. ابراہیم کی بیوی تو عورت تھی، عورت ضعیف الاعتقاد ہوتی ہے، واپس آتی ہے. بیٹا جناب بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پانی ختم، مشکیزہ خشک ہو گئی، آٹا ختم، ہر چیز ختم. اب اسماعیل تڑپ رہے ہیں، اماں کے پاس پانی کوئی نہیں. یہ تو وقت تھا کہ بیوی مانگتی کہ یا ابراہیم. ایمان سے کہو وقت نہیں تھا کہ نہیں؟ نہ ایمان سے کہو پیر افضل ہے ابراہیم افضل ہے؟ اگر ہم 1 لاکھ پیر اکٹھا کریں سیدنا ابراہیم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، ابراہیم تو جد الانبیاء ہے، ابراہیم تو امام الموحدین ہے، ابراہیم تو جد امجد ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا. اور ہمارا عقیدہ ہے 1 لاکھ اگر ولی اکٹھا کرو وہ صحابی کے قدم کے برابر نہیں بن سکتا. 1 لاکھ صحابی اکٹھا کرو میرے مدنی محمد کے قدم کے برابر نہیں بن سکتا. 1,24,000 نبی اکٹھا کرو میرے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن سب نے مانگا کس سے ہے؟ مسئلہ تو سمجھو نا. اور یہی بات سمجھنے آئے ہو، کیوں پھر رہے ہو؟ کعبے کے باہر کیوں کتنے چکر لگاتے ہو؟ آسمان کتنا ہے؟ زمینیں کتنی ہیں؟ اچھا سارا چکر لگا کے پھر کیا کرتے ہو؟ آج یہ بول لو طواف کے بعد کیا کرتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. آگے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. آج بندہ کھڑا ہے اور کہتا ہے میرا اللہ
ساتوں آسمان بھی دیکھ لیے، ساتوں زمینوں پہ بھی نظر دوڑا لی، شرق غرب شمال جنوب بھی سارا گھوم کے آ رہا ہوں، تیرے کعبے کے باہر پھر کے آ رہا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ بڑا تو ہے، تیری ذات پاک لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو سچا ہے تو پھر آگے پڑھ اور کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہو؟ کہہ دو، اللہ فرماتا ہے کھلی بات کرو، اب تم نے طواف کر لیا، میرا بندہ بن گیا تو آج کھلی بات کر، یہ دل میں یقین عقیدے نہ بنا کہ کعبے کا بھی طواف ہے، قبر کا بھی طواف ہے، کعبے کا بھی سجدہ ہے، قبر کا بھی سجدہ ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے، غوث اعظم سے بھی مانگتا ہے، اللہ کا بھی نعرہ ہے، رسول کا بھی نعرہ ہے، پیر کا بھی نعرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ کھل کے بات کرو، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اللہ فرماتا ہے مشرک نہ بنو، ڈھل میں یقین نہ بنو، اب میرے گھر آ گئے ہو، میرے بندے بنو۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو توحید کا سپاہی بنا دے۔ میرا اللہ تیرے حاجی ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم گندے ہیں، گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، تیرے مدنی کی امت ہیں، تیرے گھر میں آ گئے ہیں، جب واپس جائیں تیرے توحید کے سپاہی بنیں۔ اب تو جناب آدمی ذرا پریشان ہوتا ہے، خط لکھ لیتا ہے گھر، پریشان ہوتا ہے ٹیلی گرام بھیج دیتا ہے، اور زیادہ پریشان ہو ٹیلی فون کر لیتا ہے۔ بی بی ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی اماں کس کو فون کرے؟ کہتے ہیں حاجی جی زبان نہیں جانتے، بولنا نہیں جانتے، اور جی آگے جاتے ہیں جی محلے میں ہماری بات نہیں اور تیری بات چلو کوئی سننے والا تو ہے، ابراہیم کی بیوی کی بات تو کوئی سننے والا بھی نہیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں، اور ساتھ معصوم بچہ ہے تڑپ رہا ہے، علاج کا ذریعہ بھی نہیں۔ اماں سے برداشت نہیں ہوا، اماں دوڑی اونچی جگہ پہ چڑھوں، کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی اونٹ والا نظر آ جائے، کوئی اڑتا ہوا پرندہ نظر آ جائے، شاید پانی مل جائے۔ ارے عزیز حج پڑھنا ہے تو پھر قربانیاں تو کرنی پڑیں گی، حج پڑھنا ہے تو پھر رگڑے تو آئیں گے۔ ایک گندی عورت کے عشق میں آدمی مبتلا ہو کے کتنا ذلتیں اٹھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، برادری ذلیل کرتی ہے، قوم ذلیل کرتی ہے، تھانے پہ جوتے کھاتا ہے، جیل جاتا ہے، عشق بھگت رہا ہے۔ اب تو اللہ رسول کے عشق میں آیا ہے، تکلیف نہ ہو؟ تو حج نہ ہوا، پکنک پہ آئے ہوئے ہو، تکلیف ہو تو کہو الحمدللہ، پریشانی آئے تو کہو الحمدللہ، کوئی چیز گم ہو جائے تو کہو الحمدللہ، کوئی روٹی مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو الحمدللہ، زمزم بھی موجود ہے، اللہ کا گھر بھی موجود ہے۔ سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو صرف وہی بیٹھ جائیں، نہ پڑھا ہو ان سے تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ہماری دوستی ہے یا محبت ہے ان سے ہے جو درود کو بھی مانتے ہیں اور درود والے کو بھی مانتے ہیں، جو درود کو بھی نہ مانے، درود والے کو بھی نہ مانے، ان سے کیا تعلق ہے؟ اور مسلمانوں فرق صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں نماز بھی وہی پڑھو جو آمنہ کے لال نے سکھلائی ہے، وضو بھی وہی کرو جو آمنہ کے لال نے سکھلایا ہے، حج بھی وہی پڑھو جو آمنہ کے لال نے سکھلایا ہے، اور درود بھی وہی پڑھو، سلام بھی وہی پڑھو جو میرے مدنی پاک نے خود سکھلایا ہے۔ جھگڑا سلام سے نہیں، جھگڑا تیرے پڑھنے میں ہے، جھگڑا درود میں نہیں، جھگڑا تیرے پڑھنے میں ہے۔
بات یہ نہیں اب کوئی نماز پڑھے لیکن اپنے طریقے سے پڑھے تو اللہ قبول نہیں کرتا، طواف کرے اپنے طریقے سے کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا، صفا دوڑے اپنے طریقے سے دوڑے اللہ قبول نہیں کرتا، حج پڑھے اپنے طریقے سے پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا، اسی طرح صلاۃ و سلام بھی اپنے طریقے سے پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا۔ بی بی صاحبہ دوڑی جناب، احادیث میں موجود ہے، یہ صفا کی پہاڑی اب تو چھوٹی ہے، اس زمانے میں بڑی تھی، یہ تو بعد میں جوں جوں ضرورت آتی گئی، جگہ بنتی گئی، راستے بنتے گئے، سڑکیں بنتی گئیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب تو جناب اب صفا مروہ کیا ہے، اب تو صفا مروہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یعنی جب گرمی ہوا بھی ادھر چل جاتا ہے۔ صفا مروہ تو اس زمانے میں تھی جب اسماعیل دوڑی تھی، صفا مروہ تو اس زمانے میں تھی جب آمنہ کا لال محمد مدنی دوڑے تھے، صفا مروہ تو اس زمانے میں تھی جب صحابہ اور اہل بیت دوڑے تھے، اب تو صفا مروہ جنت کا ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ صفا پہ چڑھی بیوی، کچھ نظر نہیں آیا، پھر بیوی صفا سے اتری اور مروہ پہ پہنچی، پھر دیکھا پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ درمیان میں جو بتی لگی ہوئی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفا کا علاقہ بھی اونچا تھا، وہاں بیوی جب کھڑی ہوتی تو بچے پر نظر رکھتی کہ میرے بچہ کس حال میں ہے، اور مروہ پہ چڑھتی تو نظر رکھتی، لیکن یہ درمیان میں جگہ تھی نیچے، جب وہاں پہنچتی تو اسماعیل نظر نہ آتے۔ اچھا یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، دیکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ کعبہ شریف حجر اسود کے مقام ابراہیم کے سامنے، یوں سمجھ لو۔ اور صفا کہاں ہے؟ کتنا درمیان میں فاصلہ ہوگا؟ 2-4 میل ہے؟ کتنا ہے؟ 1 میل؟ 1 میل بھی نہیں، آدھا میل، اتنا بھی نہیں، تقریباً 1/2 قلعہ، اتنا ہی ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ اگر نبی ہر جگہ موجود ہے پھر بیوی دوڑ کیوں لگا رہی ہے؟ ہاں زمزم والا نبی صفا مروہ میں بھی نظر نہیں آ رہا، تم کہتے ہو ہمیں اپنے ملک میں آ جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ آ گیا؟ کہہ دو الحمدللہ۔ اگر آ گیا تو کہہ دو الحمدللہ کہ ہر جگہ موجود اگر ہو تو پھر دوڑ کی ضرورت نہ ہوتی، ہر جگہ موجود ہو تو ابراہیم کو چھوڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ تو کہہ رہے عند بیتک المحرم، اور خلیل بھی ہر جگہ موجود ہو تو پھر بیوی کو بھی دوڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ابراہیم کو کہتی بیٹا پیاس میں تڑپ رہا ہے، بیوی دوڑی، نیچے دوڑی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل یہ تیرا دوڑنا مجھے عرش سے منظور ہو گیا، پسند آ گیا، قیامت تک نبی دوڑیں گے، ولی دوڑیں گے، تیری سنت کو قیامت تک ہم زندہ کر دیں۔ بی بی صاحبہ دوڑ رہی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ بی بی دوڑ رہی تھی تو آواز آئی کان میں کہ اسماعیل دوڑو نہیں، پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہارا انتظام ہو گیا ہے۔ ہاں جب حق والے آتے ہیں تو پھر آوازیں بھی اللہ قادر ہیں۔ ہاں پھر آوازیں پہلے آتی ہیں۔ حضرت عمر سے نہیں سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایات میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے، ایک آدمی گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ضرور کاہن ہے، جادوگر ہے، منجم ہے، نجومی ہے، جادوگر آدمی ہے، میرا خیال کہتا ہے ذرا بلاؤ اس بندے کو۔ بندہ آ گیا، آپ نے دیکھا، اس نے کہا حضور اب تو میں مسلمان ہوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں کبھی جب کافر تھا جادوگر تھا، میں زمانے جاہلیت میں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بڑا کائن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بات بتلا دو کہ کوئی تم نے جب سنی ہو، نے کہا حضور پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس وقت جب ہم کفر کی باتیں کرتے تھے، کہانت کرتے تھے تو جنات کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک جن نے مجھے آگے بتلایا
کہ بھائی اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، اب ہم جنگلوں میں رہیں گے، اب ہم شہر میں نہیں آ سکتے۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، کیا ہو گیا ابھی تمہیں؟ اس نے کہا پتہ کوئی نہیں ابھی ہمیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سنو میں تمہیں سناتا ہوں۔ فرمایا کفر کا زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ ہے، اور میں اللہ کے کعبے کے قریب ایسی جگہ لیٹا ہوا ہوں جہاں ہم سب کے مشرکین کے بت رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مکے کے اندر حضور کے زمانے میں اور اسلام سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے کعبے کو انہوں نے اندر بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، باہر بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، صفا پہ بھی بت تھے اور مروہ پہ بھی بت تھے۔ حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اور نبی کا نام آئے علیہ السلام، اور میرے آقا سرکار مدینہ کا نام آئے تو اللہم صلی علی، اگر پورا درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لفظ صلی بھی آ جائے اور سلم بھی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا کہ یکدم بتوں کے اندر سے ایک آواز آئی، یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ بتوں کے اندر سے ایک آواز آئی، اور آواز بھی عجیب تھی۔ ایک آواز یوں آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں یہ آواز آئی، آواز جو آئی تو جتنے کافر مشرک سوئے ہوئے تھے ڈرے اور سب نے دوڑ لگائی، بھاگے۔ جو خداؤں کے پاس سوئے ہوئے تھے، اپنے الہ کے پاس سوئے ہوئے تھے، آواز جو سنی نا وہ تو خدائی شدائی بھول گئی، ڈر کے مارے بھاگے۔ حضرت عمر کہتی ہے میں بھی اٹھ گیا نیند سے، آواز میں نے بھی سنی، لیکن میں نے کہا میں بھاگتا نہیں، آگے تو عمر تھا نا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، عمر کیوں بھاگے؟ شیطان بھاگے نہ، ایمان سے کہو عمر سے کون بھاگتا ہے بھلا؟ نہ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے ایسا روب دیا ہے جس گلی سے جو تو گزرے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج تک عمر کا نام لو شیطان گلی چھوڑ دیتا ہے، تجربہ کر لو، یقین نہ آئے کسی جگہ آزما کے یاد کر لینا مجھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا میں تو سنوں گا بھئی یہ کیا چکر ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیا بلا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری پھر آواز آ گئی۔ اب میں نے ادھر دیکھا، بندہ تو کوئی نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، میں حیران ہوا، سوچتا رہا۔ کہتے ہیں چند دن گزرے، وہ جو آواز میں نے سنی تھی وہی آواز میں نے سنی کہ میرا مدنی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اصل آواز یاد رکھو کیا تھی، وہ بت نہیں بولتے تھے، بتوں کے اندر جن جو ہیں چھپ کے آوازیں دیتے ہیں تاکہ لوگ معتقد ہو جائیں۔ اب جنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ زمانہ آ گیا ہے محمد عربی کا، اس لیے جب آواز آئی تو بی بی اسماعیل کی اماں نے کہا کہ کون ہو تم؟ آواز لگانے والے جن ہو، انسان ہو، کون ہو؟ سامنے آؤ۔ پھر آواز آئی بی بی سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تمہاری پریشانی کا اللہ نے حل کر دیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں دوڑی، آگے کیا دیکھتی ہوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں حضرت اسماعیل پہ، جد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فرماتی ہیں حضرت اسماعیل کا چہرہ گلاب کی پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، آپ کے پاؤں مبارک ہل رہے ہیں، اور جہاں پاؤں ہیں وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے
اللہ نے حکم دیا جبرائیل ہمیں اسماعیل کا تڑپنا، اسماعیل کی اماں کا دوڑنا، ان کا پریشان ہونا جو ہے ہم نے منظور کر لیا ہے، جہاں اسماعیل کے قدم لگ رہے ہیں تم پہنچو وہیں پر مارو، وہیں میں چشمہ جاری کروں گا۔ اس لیے آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا قدم ہلانا اور جبریل کا پر لگانا، ان دونوں سے چشمہ نکلا، وہ پانی نکلا۔ بی بی نے جو دیکھا پانی ہے اور پانی ابل رہا ہے اور پانی بہ رہا ہے، تو بی بی نے جلدی جلدی پتھر اٹھائے اور اس کے ارد گرد رکھے تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے، کچھ اکٹھا ہو جائے، کچھ دنوں کے لیے کام آ جائے۔ اور پتھر بھی رکھتی تھی اور بی بی کہتی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی پڑ گیا زمزم۔ اصل زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں کہ بی بی جب پتھر رکھ رہی تھی تو کہہ رہی تھی زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، بہ نہ جائے پانی، اور پانی وہی اکٹھا ہو گیا، پانی نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی بھی ایسا عطا فرمایا جو غذا بھی ہے، جو دوا بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو ہر دعا کے منظوری کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا شفاء سقمن طعام طعم و شفاء سقمن، کہ یہ کعبہ ایسے برکت والا ہے، اللہ نے فرمایا تھا نا برکت والا گھر ہے اور اس میں نشانیاں ہیں، تو ایک زمزم بھی آ گیا۔ تو اب دیکھیں سیدنا ابراہیم نے دعا کیا مانگی تھی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا اللہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر جو تیرا ساتھ ہے، جب گھر ہے تو گھر کی آبادی تو ہوگی، میرا اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور میرا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دینا، تاکہ جب دل پھریں گے لوگ آئیں گے، آبادی ہوگی تو میرے بچے بھی ذرا آرام سے، میرے بچے بھی ذرا آرام سے رہیں گے۔ تاوی الیہم افئدہ، دلوں کو پھیرنا، یہ نہیں کہا کہ منہ پھیر دینا، یہ نہیں کہا بدن پھیر دینا، فرمایا دلوں کو پھیر دینا۔ اور ایسی دعا منظور ہوئی، امیر ہے غریب ہے، عالم ہے جاہل ہے، گورا ہے کالا ہے، جہاں بیٹھا کہتا ہے ربا میرا اللہ میں مسکین ہوں لیکن مجھے کعبے پہنچا۔ دل پھرے ہوئے کہ نہیں؟ آگے دعا کیا مانگی؟ فرمایا وارزقہم من الثمرات، اور میرا اللہ ان کو پھل دینا، رزق دینا، پھلوں سے دینا، رزق دینا اور دینا بھی پھلوں سے۔ کیا مطلب؟ پھل آدمی اس وقت کھاتا ہے جب سارے کھانے وانے کھا لیتا ہے، پھل تو تب کھائے گا نا۔ اب جو آپ پھل کھاتے ہیں، پہلے کھانا کھائیں گے، آپ پلاؤ کھائیں گے، زردہ کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، میٹھے کی ڈشیں کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہیں گے جی اب فروٹ لے آؤ۔ تو فروٹ آدمی لذت کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ اسی میں اشارہ کر دیا اللہ میاں رزق تو سارا دینا، پھر پھل بھی دینا۔ ان خشک پہاڑوں میں پھلوں کا ملنا پر خاص اللہ کی عنایت تھی۔ اور کیوں دینا؟ لعلہم یشکرون، میرا اللہ تاکہ میری اولاد تیرا شکر کر سکے، تیرے شکر گزار بن سکے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی مانگنے کی توفیق دے۔ اچھا یہاں ربنا کتنے دفعہ آ گیا؟ اس آیت میں ربنا کتنے دفعہ ہے؟ 2 دفعہ۔ پہلے کیا تھا؟ ربنا انی اسکنتو، دوسرا کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، 2 دفعہ آ گیا۔ اب سنیں تیسرا کیا ہے؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہا تھا نا کہ 3 دفعہ ربنا کہو تو پھر اللہ کی رحمت۔ اس لیے یاد رکھو حضور بھی جب دعا مانگتے تھے 3 دفعہ مانگتے تھے، جب دعا مانگے تو اسی دعا کو 3 دفعہ کہیں، کیونکہ حضور کی سنت مبارک یہ ہے کہ آپ جب دعا مانگتے 3 دفعہ دعا مانگتے، آپ کوئی کلام فرماتے 3 دفعہ کلام فرماتے،
تاکہ اعلیٰ ذہن والا بھی سمجھ لے، درمیانے عقل والا بھی سمجھ لے، اور بالکل جو ادنا عقل والا ہے وہ بھی سمجھ لے۔ تو دعا میں بھی اصول ہے کہ درود شریف پڑھیں، دل لگا ہوا ہو، توجہ دل سب اللہ کی طرف ہو، آنسو بہ رہے ہوں، بدن کانپ رہا ہو اور زبان پہ دعا ہو، پھر منظوری آتی ہے۔ کہ قرآن خود بتلاتا ہے نا دعا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا مدنی تیرے مومن بندے صحابہ قرآن سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ اتارا، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتی ہیں، اور وہ کیوں بہتی ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، جان گئے، اور پھر کہتے کہ یقولون ربنا۔ دعا تب منظور ہوتی ہے میرے عزیز کہ آنسو بہ رہے ہوں، اور میرے آقا سرکار نے فرمایا ہے لم تبکو فتباکو، فرمایا اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والوں کی شکل تو بنا لو۔ دعا عاجزی کا نام ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب انکا پکی بات ہے آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں مانگ رہا ہوں تجھ کو پتا ہے میرا اللہ، ابراہیم کے دلوں کے بھید جاننے والا اللہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری دعائیں سن لی ہیں، ہم نے تیری دعائیں ساری کی ساری منظور کر لی ہیں، ذرا وقت آنے دو۔ جس گھر کے قریب ہم نے تیرے بچوں کو جنگلوں میں بٹھایا ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک شان والا گھر بننا ہے، تو اس کے بنانے کے لیے بھی شان والے مزدور کی ضرورت ہے، شان والے معمار کی ضرورت ہے، شان والے مستری کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کے بنانے کے لیے انتظامات فرما رہے ہیں۔ اسماعیل کا ڈیرا لگ گیا، جرہم کا ڈیرا لگ گیا، امالکا کا ڈیرا لگ گیا، مدت گزر گئی، سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لے آئے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ جب آخری دفعہ میں آئے تو حضرت اسماعیل کو بلایا اور کہا بیٹے، حضرت اسماعیل نے کہا جی ابا جان، فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے یہاں اللہ کا کعبہ بنانا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جی میں تو حاضر ہوں، لیکن ہم کعبہ جو بنائیں تو کہاں بنائیں؟ یہاں تو ایک ٹیلا سا پڑا ہے، اللہ کا کعبہ تو یہی تھا، لیکن کوئی علامت نہیں، نشانی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنی لمبا بنائیں، کتنی چوڑا بنائیں، کتنی اونچا بنائیں، اور کہاں کہاں بنیاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے جب اللہ نے حکم دیا ہے تو انتظام بھی اللہ کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل بادل کی ٹکڑی کھڑی کر دو، ہوا حکم دیا چل پڑو، ساری مٹی صاف کر دو، بادل آس پہ سایہ کر لو۔ فرمایا ابراہیم جہاں سایہ کھڑا ہے مٹی اڑ گئی ہے، نیچے دیکھو یہی تمہیں تیرے ابا آدم کی بنیاد ملے گی، اسی بنیادوں پہ پھر میرا کعبہ بناؤ۔ اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ 5 پہاڑوں سے بنایا گیا۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ طور زیتہ، طور سینا، ان پہاڑوں سے بھی پتھر آئے، مکے کے پہاڑوں سے بھی پتھر آئے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اللہ کا کعبہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، جو پتھر ان کو اس زمانے میں وہاں موجود مل سکے اور جو قریب میں مل سکے، انہی کو وہ ایک دوسرے پہ لگاتے گئے۔ کوئی عجیب عمارت تو بن نہیں سکتی تھی، صرف ایک 4 دیواری بنا رہے۔ اب جناب پتھر لگاتے گئے، پتھروں کی دیوار اونچی ہو گئی۔ جب اونچی ہو گئی اب اوپر پتھر کیسے پہنچائے؟ تو حضرت ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ میرے اللہ رب کریم، اب دیوار جو ہے وہ اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ میں اوپر کھڑے ہو کے پتھر نہیں لگا سکتا۔ مہربانی فرمائیں، لکڑیاں تو ہیں نہیں، اور کوئی ہمارے پاس سیڑھیاں بھی نہیں ہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کا اونچائی کا حصہ برداشت کریں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو ایک پتھر دیتے ہیں. اللہ پاک نے یہ پتھر بھجوایا. حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ میں یہ تو چھوٹا سا پتھر ہے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ. جب تمہیں اونچے ہونے کی ضرورت ہوگی یہ خود اونچا ہو جائے گا، جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوگی یہ خود نیچا ہو جائے گا. یہ ہے وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس میں اب بھی ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں.